آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، جو لوگ لاس اینجلس میں بیٹھ کر اپنے بڑے بڑے پرتعیش گھروں میں بیٹھ کر جب میرے بہن بھائیوں کو غزہ میں شہید کیا جاتا تھا تو بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے، جب وہاں پر صہیونی حکومت کی جانب سے بربریت اور نسل کشی کی جا رہی ہے تو وہ وہاں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ظالم کا ساتھ دیتے تھے۔ آج ان کی آنکھیں اشکبار دیکھ کر کہ ان کے گھر جل گئے ہیں، مجھے قدرت کا انتقام یاد آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم بہت طویل عرصے میں پھیلاتا ہے، لیکن جب قدرت اپنا انتقام لیتی ہے تو وہ ایک لمحہ لگاتی ہے اور تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ قدرت بار بار بتاتی ہے کہ وہ برحق ہے، اور اگر کوئی قدرت کے خلاف جا کر کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کا خمیازہ اس دنیا میں بھی بھگت کر جائے گا۔ اور یہ ایک صرف میسج ہے لاس اینجلس میں لگی آگ ان تمام لوگوں کے لیے جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ غزہ میں ہو، وہ لبنان میں ہو، یا وہ اس دنیا میں کسی اور جگہ ہو۔ قدرت کا انتقام امریکہ کا رنگین ترین شہر غزہ بن گیا ہے۔ وہ جو لوگ پہلے سیٹلائٹ فوٹوز غزہ کی دیکھتے تھے اور تقریباً 1.5 سال میں جو تباہی غزہ کے اندر ہوئی، قدرت نے دکھایا کہ اس نے چند ہی دنوں میں لاس اینجلس کی ہو بہو ویسی ہی تصویر بنا دی۔ متاثرہ علاقوں میں ناظرین جہاں پر آگ لگی ہے، لوگ لوٹ مار کرنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے گئے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگ رہی ہے، جیسے ہی اس آگ پر قابو پایا گیا کچھ علاقوں کے اندر تو وہاں پر چور گھس گئے اور وہ وہاں پر چوری کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اب کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ان علاقوں کے اندر۔ پھر ناظرین، آپ نے اگر کوئی فوٹو دیکھی ہے جس میں ایک ریسکیو کا جہاز جو کہ پنک یعنی گلابی رنگ کا پانی پھینک رہا ہے، تو وہ گلابی رنگ ہے کیا، آج اس پر بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اور پھر ایک کارٹون ہے جو کہ سمسمز ہے۔ یہ کارٹون بہت سی قدرتی آفات اور دنیا میں رونما ہونے والی بہت سی چیزوں کے حوالے سے قبل از وقت آگاہ کرتا ہے۔ اس کے اندر وہ کریکٹرز وہ سٹوری بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کارٹون کے اندر اس آگ سے متعلق جو اس وقت لاس اینجلس کے اندر لگی ہوئی ہے، کیا پیشن گوئی اور کب کی گئی تھی، یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے قریب بڑے پیمانے پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ اب تک کے ہونے والے نقصانات پر بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، اس آگ لگنے کی اور اس کے پھیلنے کی بنیادی وجہ تیز ہوائیں ہیں، جنہوں نے آگ کو مزید ایسے علاقوں کی طرف دھکیل دیا ہے جو پہلے اس سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ ہزاروں فائر فائٹرز کی کاوشوں کے باوجود اب تک کم از کم 16 افراد شہر میں لگی آگ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، جبکہ لاکھوں باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ حکام کے مطابق فضائی عملے کی کارروائیوں سمیت آگ بجھانے کی تمام کوششوں کے باوجود پیلیسائڈز فائر ہفتے کو بھی پھیلتی رہی، جو اب مشرق کی طرف گیٹی سینٹر آرٹ میوزیم اور شمال کی طرف گنجان آبادی والے سان فرنینڈو ویلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مانڈو ویل کینن کے علاقے کی فوٹیج میں ایک گھر کو آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا دکھایا گیا، جبکہ پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہوئی آگ کی لپیٹیں دوسرے گھروں کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ تیز ہوا میں مختصر وقفہ جلد ہی دوبارہ تیز جھونکوں میں بدل گیا، جس کے بارے میں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ یہ آگ کو کئی دنوں تک بھڑکائے رکھے گی۔ ریاست کے نیشنل ویدر سروس نے اتوار کو بتایا کہ بدقسمتی سے جنوبی کیلیفورنیا میں آج دوبارہ آگ کے خطرناک موسمی حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو کم از کم اگلے ہفتے کے اوائل تک جاری رہ سکتے ہیں۔ یہ موسمی صورتحال موجودہ آگ کو پھیلنے اور نئی آگ لگنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہفتے کو پیلیسائڈز کی آگ پر 11% قابو پایا جا چکا تھا، لیکن اس سے متاثرہ رقبہ 23,600 ایکڑ تک پھیل چکا تھا، جبکہ ایٹن فائر نے 14,000 ایکڑ تک آگ پہنچ چکی تھی اور صرف 15% پر ہی قابو پایا جا سکا تھا۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق آتش زدگی میں سے
12,000 سے زیادہ املاک جل چکی ہیں، لیکن کیل فائر کے ٹوڈ ہاپنگز نے کہا ہے کہ ان میں سے سب گھر شامل نہیں بلکہ اس میں گودام، گاڑیاں اور شیڈ بھی شامل تھے۔ آئندہ مہینوں میں نئے گھروں کی تلاش کرنے والے افراد کی اچانک بڑھتی تعداد نے پہلے ہی سے مشکلات کا شکار کرایہ داروں کے لیے زندگی مزید دشوار بنا دی ہے۔ برائن نامی ایک شہری نے بتایا کہ میں دوبارہ رہائش کی تلاش میں ہوں، لیکن اب ہزاروں لوگوں کے بے گھر ہونے کے باوجود اور اس کی وجہ سے جو میرے جیسے کرایہ داروں کے لیے اچھی علامت نہیں ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اس دوران چوری کی اطلاعات اور رات کے وقت کرفیو کے نفاذ کے باعث پولیس اور نیشنل گارڈ نے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کے داخلے سے روکنے کے لیے چیک پوائنٹس بنا دیے ہیں۔ معروف سابق آسٹریلوی چائلڈ سٹار روری سائکس نے اس آگ سے مرنے والوں میں بھی وہ بھی شامل ہیں۔ ان کی والدہ شیلی سائکس نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ان کا بیٹا آگ کی لپیٹ میں آ کر مارا گیا۔ تفتیش جاری ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں اور مقامی حکام، FBI اور ATF اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سیاسی ماحول پر گہری نظر رکھنے والے امریکی تجزیہ نگار جیکسن ہنکل نے لاس اینجلس میں ہوئی تباہی کو غزہ سے تشبیہ دی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ولادیمیر پوٹن کی حمایت اور غزہ اسرائیل تنازع میں اسرائیل کی مخالفت کے لیے مشہور جیکسن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ کے تباہی کے مناظر کو شیئر کیا ہے۔ جیکسن نے تصاویر کے ساتھ کیپشن میں لکھا، یہ آج لاس اینجلس ہے، غزہ نہیں۔ امریکہ کو بیرون ملک نسل کشی کی فنڈنگ کے بجائے اپنے بحرانوں کو مل کر اس پر توجہ دینی چاہیے اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ جیکسن کی سپورٹ کے جواب میں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کئی تبصرے دیکھنے کو ملے۔ کورین نامی صارف نے لکھا کہ چاہے وہ بائیڈن ہو یا ٹرمپ، اسرائیل ہی ان کی توجہ ہے جس کا انہیں ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ امریکی حکومت اسرائیل کی وفادار ہے، امریکی عوام کی نہیں۔ بظاہر فلسطینی حامی سارا نامی صارف نے لکھا، اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔ ایلیا روز نامی صارف نے لکھا، کہیں اور تنازعات کو ہوا دینے سے پہلے گھر کو ٹھیک کرنے کو ترجیح دیں۔ ناظرین، اس قسم کے متعدد ایسے کمنٹس تھے جو کہ اس پوسٹ پر دیکھے گئے اور اس میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو امریکہ نے فنڈنگ دی ہے غزہ میں بربریت کے لیے، یہ قدرت کا ایک جوابی وار ہے اس فنڈنگ کے نتیجے میں۔ ناظرین، لوٹ مار کی وارداتوں پر جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، متاثرہ علاقوں میں رات کے وقت کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور لاس اینجلس میں لوٹ مار میں ملوث 2 درجن سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے نیشنل گارڈ کو تعینات کیا گیا ہے۔ کچھ علاقوں میں رہائشیوں نے گلیوں میں گشت بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر نگرانی کی جا رہی ہے۔ لاس اینجلس پولیس نے خبردار کیا ہے کہ اگر کرفیو کے اوقات میں کسی کو متاثرہ علاقے میں دیکھا گیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 6 ماہ قید یا $1000 جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، پیسیفک پیلیسیڈز کا علاقہ آگ سے بری طرح تباہ ہوا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہالی ووڈ کے اے لسٹرز اور ارب پتی افراد کے گھر ہیں۔ آگ کے نتیجے میں کم کارڈیش سمیت کئی نامور ہالی ووڈ شخصیات اربوں روپے مالیت کے گھر خالی چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو گئی ہیں، جبکہ لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ایک خاص قسم کے گلابی پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ امریکی فارسٹ سروس کے مطابق بڑی آگ سے لڑنے کے لیے 9 خصوصی طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں جو آگ کو روکنے والے مواد کو اس پر چھڑکتے ہیں اور 20 ہیلی کاپٹر جو گلابی پانی گراتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہولناک آگ کو روکنے کے لیے یہ گلابی مواد امریکہ میں کئی دہائیوں سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن سائنسدان اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا یہ واقعی مؤثر ہے یا پھر ماحول کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ گلابی پانی دراصل ناظرین ہے کیا؟ ایک رپورٹ کے مطابق فائر ریٹارڈنٹ گلابی چھڑکاؤ کیمیکلز کا ایک مرکب ہے جو کہ آگ کو بجھانے یا کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ امریکہ میں حکام اکثر جنگل کی آگ فاسٹ چیک کے لڑنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ریٹارڈنٹ بنیادی طور پر ایک خاص نمک سے بنا ہوتا ہے جو جلدی بخارات میں تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے یہ زیادہ دیر تک آگ پر رہ کر اسے بجھانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی ریاست آداہو کے شہر بوئس میں قائم فائر سینٹر کے ترجمان نے وضاحت کی کہ آگ کو روکنے والے مواد کو آگ کے سامنے اسپرے کیا جاتا ہے۔ یہ پودوں کو ڈھانپنے میں مدد کرتا ہے اور آکسیجن کو آگ تک پہنچنے سے روکتا ہے جو اسے جلنے سے بچاتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ گلابی رنگ آگ روکنے والے اس کیمیکل میں الگ سے شامل کیا جاتا ہے تاکہ فائر فائٹرز اسے بآسانی دیکھ سکیں۔ اس سے انہیں آگ کے ارد گرد ایک حد بنانے میں مدد ملتی ہے جو جانیں بچا سکتی ہے اور ابلاغ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس تمام تر معاملے کے حوالے سے جو پیشن گوئی جس کا میں انٹروڈکشن کے اندر ذکر کر چکا ہوں، اب ذرا اس کو تفصیلات سے بیان کر لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لاس اینجلس میں جنگل کی آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے، تو وہیں سوشل میڈیا پر بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ امریکی شہر میں سازش کے تحت آگ بھڑکائی گئی ہے۔ وہیں اب اس آگ کے حوالے سے ایک صارف نے دعویٰ کیا ہے کہ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی پیشن گوئی آج سے 20 سال قبل سمسم نے کر دی تھی۔ سمسم کے چاہنے والوں کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ کارٹون سیریز کے ایک پرانے ایپیسوڈ میں کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ لگنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ ایک صارف کو ایک ایسا ہی ٹک ٹاک مواد ملا ہے جسے دیکھ کر یوں لگا کہ لاس اینجلس جیسی آگ ہے۔ صارف کی جانب سے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر دی سمسم کارٹون کے 18ویں سیزن کی 12ویں قسط کا پرانا ویڈیو کلپ شیئر کیا گیا، جس میں دکھایا گیا کہ اسپرنگ فیلڈ کے قصبے میں جنگل کی آگ پھیلی ہوئی ہے جو لوگوں اور ان کے گھروں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مذکورہ قسط میں بارٹ نامی کردار ایک مذاق کرتا ہے جس سے حادثاتی طور پر آگ لگ جاتی ہے جو تیزی سے پھیل کر قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ کرنے والے صارف نے کلپ کے اختتام پر پوچھا کہ یہ اتفاق ہے یا پھر ایک پریشان کن پیشن گوئی۔ پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں دیگر صارفین کا یہی کہنا تھا کہ سمسم کے تخلیق کاروں نے ایک بار پھر ایک اور بڑے واقعے کی پیش گوئی پہلے ہی کر دی ہے۔ ناظرین، اب جو پیشن گوئیاں یا جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے ہفتے میں مزید پھیل سکتی ہے، مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ آلریڈی جو نقصان کے عدد و شمار سامنے آئے ہیں، یہ امریکہ کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی قدرتی آفات کہہ لیں یا امریکہ میں لگنے والی آگ کہہ لیں، اس سے جو نقصان ہوا ہے یہ آج تک کا ان کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوا، ابھی یہ آگے جاری ہے۔ کچھ علاقوں میں 11% پر قابو پایا گیا ہے، صرف 11% پر، اور کچھ پہ ابھی صرف 15% پر۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔